اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الایام، دنوں کا سردار، جمعۃ المبارک کی پرنور ساعتوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی جناب یہ بہت ہی پرنور ساعتیں، عشرۂ رحمت رخصت ہوا اور عشرۂ مغفرت بھی تمام ہوا، اور بندگان خدا اللہ رب العزت کی محبت میں اعتکاف فرمائیں گے۔ آج ہم جس عنوان کے تحت شان رمضان میں، اور اس کے وقت جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن نعمت افطار میں سیگمنٹ جناب اسلام اور خواتین، عنوان ہمارا آج ہے فضائل اعتکاف۔ اعتکاف اللہ رب العزت کی خاطر بندگان خدا، مخلوق خدا، دنیا سے رابطہ منقطع کر کے ایک الگ مقام پر بیٹھ جانا، اللہ رب العزت سے لو لگانا، اس رب کو یاد کرنا، دیکھنا تو سبق آموز چیز دیکھنا، عبرت کے مناظر، اور جب بات کریں تو صرف ذکر الہی پر مبنی بات ہو، سوچیں، غور و فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، اس رب کائنات سے لو لگا کر محبت کا اظہار کریں۔ جو ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے ساتھ جو عبادات کی روح بیدار ہوتی ہے، اعتکاف اس کا عروج ہے۔ جب عروج حاصل ہو جاتا ہے تو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، محبت الہی حاصل ہو جاتا ہے، پھر مقصود بھی اللہ ہے اور مطلوب بھی اللہ ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو محبت کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو عہد ہم نے اس رب سے کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس عہد کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فضائل اعتکاف کے تعلق سے آج جو مہمان شخصیات گفتگو فرمائیں گی، ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور جو مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ جدا گانا انداز ہے ان کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے نوجوان نسل کی نمائندگی ماشاءاللہ یہ کرتی ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے، کیسے ہیں آپ؟ ان کے ساتھ جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی بزم کا حصہ ہیں، طوبہ شعیب، بہت پیارے انداز سے ثنا خوانی کرتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں طوبہ؟ الحمدللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ کعبے کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ
اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، جیتی رہو خوش رہو، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف رکھتی ہیں، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ اہمیت اور فضیلت اعتکاف کے تعلق سے آپ بیان فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف اللہ رب العزت کی اہم اور افضل ترین عبادت ہے، قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور بہت پیاری سعادت ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے رک جانا، تھم جانا۔ تو بنیت عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روک لینے کا نام اعتکاف ہے، اور جو معتکف شخص ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ اللہ پاک کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں اختصار کے ساتھ اس کی ٹائپس کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ اس کی 3 اقسام ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور نفلی اعتکاف۔ اعتکاف واجب یعنی کوئی منت مانی کہ یہ پوری ہو جائے اور میں اعتکاف کا اہتمام کروں گا یا کروں گی تو اس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے، اور روزہ اس کے لیے شرط ہے۔ اعتکاف سنت سے مراد ماہ رمضان المبارک کی جو آج 20واں روزہ ہے تو لوگ اختیار کرتے ہیں، سعادت کو پاتے ہیں، آخری عشرے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، اس کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ، اس سے مراد یہ ہے علی الکفایہ سے کہ پورے شہر میں سے کوئی ایک شخص بھی اس کو ادا کر لے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے نفلی اعتکاف کا جو اہتمام ہے وہ رمضان میں بھی کیا جا سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی۔ اس کے لیے ٹائم کی بھی کوئی قید نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام کا شیوا ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو منانے کی کوشش کرنا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے 40 دن تک اپنے رب کے حضور قیام کیا، اپنے رب کی عبادت کی، ان کی یاد میں مگن رہے، اللہ رب العزت کی یاد میں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے قبل ہم جانتے ہیں کہ غار حرا میں آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کو راضی کیا کرتے تھے، خوشنودی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور زینب بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ پورا ماہ رمضان المبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو رمضان المبارک کا ایمان کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، تو اس سے اس کی افضلیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور ہماری پریویس گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو ہمیں لائف میں کم از کم ایک بار اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ معتکفین پر جو اللہ کی برکتیں اور جو سعادتیں وہ پاتے ہیں ان میں سے ہمیں اپنا حصہ لینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا وقت یاد الہی میں گزرے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں گزرے، وہی وقت جاویدانی ہے، وہی لمحات جاویدانی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ بے شک 2 جہاں میں پتے کی بس ایک ہی بات ہے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دراصل راز کائنات ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت پیارا انداز۔ اب میں چاہوں گی کہ اعتکاف کی غرض و غایت، مقصد، منشا بیان فرما دیجیے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے زینب۔ اعتکاف کی غرض و غایت اور منشا کے حوالے سے بات کی جائے تو آئسولیشن اختیار کرنا، رک جانا، تھم جانا، لیکن یہ کسی بیماری کے سبب نہیں ہے۔ اللہ کے حضور آپ کی حاضری ایسی ہو کہ تمام دنیا سے کٹ کر، تمام رشتوں سے کٹ کر، تمام مخلوق سے کٹ کر خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا و استغفار کیا جائے، بخشش کا سامان کرنے کی، اس رب کو اپنی عبادات اور بندگی کے ذریعے منانے
پانے کی کوشش کرنا ہی اعتکاف ہے، اور اس کا حقیقی مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مصروفیت اور مشغولیت کے اور کوئی لمحات نہ ہوں، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حضور ہم اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں اور کوئی انٹرپشن نہیں ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے وہ نگاہ ہم لطف و کرم کے سعادت مند ہیں، ہم اس کے طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نگاہ لطف و کرم عطا فرمائے اور کرم کی وہ برکھا عطا فرمائے، یہی اعتکاف کا حقیقی مقصد ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کا مقصد یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جائے، اس کو تھام لے اور اللہ کے حضور درخواست پیش کرتا رہے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو میرے گناہ معاف فرما، مجھے مغفرت عطا فرما۔ اسی طرح سے ہمارے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ پھر شب قدر چونکہ ہم جانتے ہیں سشرے میں ہم نے تلاش کرنی ہے، تو ہم اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب اعتکاف کی حالت میں ہوں گے، حالت عبادت میں ہوں گے، اس شب قدر کو پانے کا جو لطف ہے اور مزہ ہے وہ اور بھی دوبالا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا نفس بھی مغلوب ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، رب کی طرف ہمیں یکسوئی عطا ہوتی ہے، روزے کا کامل مقصد ہم حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان نعمت افطار میں جناب سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین، فضائل اعتکاف آج کا ہمارا عنوان ہے، اور بلا کسی تاخیر زرمینہ میں آپ کی جانب بڑھوں گی۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجیے کہ خواتین کے لیے اعتکاف کرنے کا کیا حکم ہے؟ گھر میں اعتکاف کریں، مساجد میں کریں، کہاں ضروری ہے اور کیوں؟ شکریہ زینب، بالکل خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن وہ مسجد میں نہیں کریں گی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کا ارینجمنٹ کریں، کیونکہ ہم اعتکاف کے ذریعے رب کی یکسوئی اختیار کرتے ہیں، اور جو یکسو ہو جاتا ہے وہ یقیناً روبرو ہو جاتا ہے۔ تو ہم قرب الہی کی دولت سے اپنے قلب کو روشن کرتے ہیں، اس کی رضا کو پانے کے لیے ہماری روح سرشار ہوتی ہے اس دولت سے۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے یہ حکم ہے وہ گھر پہ اعتکاف کا اہتمام کریں گی، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کے لیے ہم نے کوئی جگہ جو مختص کی ہوتی ہے، نارملی اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر ابھی مختص کر لی جائے، اور اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ خواتین اس میں اعتکاف کریں گی، اسی میں رہیں گی، اسی میں عبادات کریں گی، بلا ضرورت اس جگہ سے باہر نہیں جائیں گی۔ اپنے کام کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے پاکیزگی، طہارت اور روزہ شرط ہے، لیکن اگر بلا ضرورت خواتین اس جگہ سے باہر نکلیں گی تو اعتکاف یقیناً فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اکثر کوشچن آتا ہے کہ اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا کمرہ ہے جس کو آپ نے عبادت کے لیے مختص کیا ہے، نماز کے لیے، تو اس کو بھی آپ مسجد بیت کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اجتماعی اعتکاف کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن کچھ آداب کا اور شرائط کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی دنیاوی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، فضول گوئی، کیونکہ ان چیزوں سے اعتکاف کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ان حدود و قیود کا اچھے سے احترام کرتے ہیں اور آداب کا خیال رکھتے ہیں تو آپ یہ اعتکاف اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کی برکتیں، اس کی سعادتیں اس تعلق سے فرمائیے گا۔ اعتکاف کی برکتیں اور سعادتیں بے بہا ہیں زینب، آپ دیکھیں بے پناہ اجر و ثواب ہمیں اللہ پاک کی ذات پاک سے عطا ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے، کیونکہ ہم کثرت سے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، نوافل، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، کلمہ طیبہ، دعا و استغفار، مناجات پیش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم برکتوں اور سعادتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خواتین کے لیے کتنی وسعت ہے کہ اگر وہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتی تو وہ نفلی اعتکاف کا اہتمام کر سکتی ہیں، رمضان کے لاسٹ 3 days یا 1 گھنٹہ 1 دن، ایز پر دیئر ایزینس کے جتنا وہ آرام محسوس کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے گھریلو امور بھی خانہ داری کے انجام دینے ہوتے ہیں، تو وہ جسٹ نیت کر لیں تلاوت قرآن پاک سے پہلے یا عبادت سے پہلے، تو اعتکاف بھی ان کا، اس کا اجر و ثواب بھی اور رحمت کے انبار بھی ان کو عطا ہو جاتے ہیں، اور گھریلو امور بھی انجام دے سکتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف کا ایک فائدہ تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اعمال کا اس کو اجر و ثواب بھی عطا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ معتکف ہے ڈیفینیٹلی، اور وہ باہر نہیں جا سکتا کسی کی عیادت کے لیے، کسی بھی بھلائی کے کام کے لیے، تو ان تمام کاموں کا اس کو اجر و ثواب بھی اللہ پاک کی ذات پاک سے، بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں روحانی ماحول ڈیولپ ہو جاتا ہے، انسان کی روح ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، مغفرت کی طہارت پیدا ہو جاتی ہے، بے شک بے شک، اور مغفرت کے جو پروانہ ملنے کی امید ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پہ یقین اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھے عطا فرمائے گا، انسان کانفیڈنٹ ہوتا ہے، مایوسی سے نکل آتا ہے۔ اور سب سے پیاری بات جو مجھے اعتکاف کی لگتی ہے، کیونکہ مجھے خود اعتکاف بہت زیادہ محبوب ہے، تو جو مجھے لگتی ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے کچھ باؤنڈریز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے ڈیورنگ اعتکاف۔ تو نارمل لائف میں جب ہم واپس آئے اعتکاف کے بعد تو ہم کہیں گے کہ اللہ پاک کی جو عطا کردہ
باؤنڈریز ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہمیں ان کو بھی فالو کرنا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ میسج ہے کہ قبر کی یاد کو کیوں نہ تازہ کر لیا جائے کہ جہاں ہم ہوں گے اللہ پاک ہوگا، فرشتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. تو اس دنیا سے آپ کٹ کے خالق کی ذات سے جڑ جائیں، پھر اس کی برکتوں اور سعادتوں کو آپ دیکھیں. تو ڈیفینیٹلی جب ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں تو یہ وہ موقع ہے آج جو لوگ اس سعادت کو پائیں گے. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور اپنی دعائیں پیش کریں، تمام لوگوں کے لیے دعائیں کریں، اور پھر اللہ پاک کے جو انعام یافتگان بندہ خدا ہے اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانے میں ڈیفینیٹلی کامیاب ہو جائیں گے. تمام لوگوں کو اور اسپیشلی ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور بے شک اللہ پاک نیکسٹ ایئر ہمیں بھی اس کی سعادت عطا فرمائے کہ بے شک یا رب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے، قابل نہیں ہوں میں اگر قابل بنا مجھے. آمین اللہم آمین. جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، پھر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح پورے سال میں ایک جو 10 دن کا وقفہ ہمیں ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا محبت کے ساتھ. تو بس یہ موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کو اویل کیجئے. زرمینہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھا. ایک مرتبہ پھر ہم نے آپ سے. خوش رہیے، سدا خوش رہیے، آباد رہیے. ہمارے ساتھ طوبہ شعیب موجود ہیں. طوبہ آپ نے بہت پیاری حمد پڑھی، آپ کے کلام سے اختتام کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے. سبحان اللہ. یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں. یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے پہ بلائے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو
چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، بہت خوبصورت انداز۔ ایک شعر دوبارہ ارشاد فرمائیے، اس کا بہت ہی پیارا شعر۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔